اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں کچھ تو پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ جائز کام بھی لوگ نہیں کرتے. میں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. لوگ عموماً کچھ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہم احرام میں کر سکتے ہیں یا نہیں. مثلاً غسل کرنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ احرام میں آنے کے بعد نہانا دھونا سب منع ہو گیا، اور کیوں نہیں ڈر کے مارے نہاتے، کیا پتہ بال گر جائیں، کیونکہ ہر نہانے میں بال تو گرتے ہیں. تو جو بال خود گر رہا ہو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، اس نے تو گرنا ہی ہے. جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے بال نہ توڑیں یا نہ کاٹیں. اس لیے احرام کی حالت میں مثلاً آپ مکہ پہنچے ہیں اور عمرے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے جہاں آپ رکے ہیں وہاں اگر آپ دوبارہ نہا لیں، فریش ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض خواتین وضو کے وقت بھی احرام کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ اگر اتر گیا تو شاید ہمارا عمرہ یا حج نہیں ہوگا. اسی طرح سر میں اگر خارش ہو رہی ہو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک دم جب موسم چینج ہوتا ہے، یہاں جیسے سخت سردی ہے اور وہاں جا کر مکہ میں گرمی ہے، تو ایک دم جسم جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، اور جس کو نہ بھی تکلیف و خارش کی وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، بعض لوگ خارش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ شاید خارش کی سر میں تو اس سے بال ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر دم آ جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ دم لگاتے رہتے ہیں. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک طبعی ضرورت ہے. اگر خارش ہو رہی ہے تو انسان احتیاط سے سر میں کر لے، یا بدن میں کہیں ہو رہی ہے تو کھجا لے یا نہا لے، تو اس سے حرج نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں جتنی یکسوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا. اسی طرح مرہم پٹی کرنا، کہیں خدا نخواستہ چوٹ آ گئی، کوئی دوا لگانی پڑ گئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دوا میں بھی خوشبو ہے، وہ بھی نہیں لگانی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اور پٹی میں اگر کوئی ایسی دوا لگائی جا رہی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ نہ لگاؤ، یہ ایک معذوری کی حالت ہے. اسی طرح آنکھوں میں سرما وغیرہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. پھر موذی جانور جو ہیں جیسے سانپ بچھو وغیرہ میں سے اگر کوئی چیز ہے خدا نخواستہ، یا ایسی جیسے شہد کی مکھی کاٹ رہی ہے یا کچھ، تو ایسی چیزوں کو اگر ہٹا دیا جائے یا اڑا دیا جائے، یہ نہیں کہ وہ کاٹنے کو آئی تو آپ کہیں جی یہاں تو ہم کچھ بھی ہٹا اڑا نہیں سکتے، اسے کاٹنے دیں، تو اس کی ضرورت نہیں. چوہا ہو یا کوا ہو یا بچھو ہو یا سانپ یا کاٹنے والا کتا، ان کو دور کرنا یا مارنا یا ان کو ختم کرنا جو ہے وہ جائز ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ احرام کی چادر نہیں بدلتے، وہ کہتے نہیں اس میں ہم احرام پہنے تھے، اسی میں ہی سارا کچھ ہوگا. چلیے عمرے کے موقع پر تو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ یہاں سے گئے 5 7 8 گھنٹوں میں آپ فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر تو بعض اوقات 3 4 دن تک آپ کو وہی لباس پہننا ہے. تو لوگ لباس نہیں تبدیل کرتے، خواتین اپنے جسم کے کپڑے نہیں چینج کرتی، یہ کہہ کے کہ نہیں یہ احرام کے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے. تو یہ پابندی نہیں ہے، آپ روز اپنا ڈریس چینج کر سکتے ہیں، دن میں 2 دفعہ کرنا چاہیں 2 دفعہ کر لیں. آپ نے جو سکارف پہنا ہوا ہے یا جو چادر لی ہوئی ہے، اگر آپ وہ بھی دن میں 2 3 دفعہ چینج کرنا چاہیں، اگر آپ کے پاس سہولت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پسینہ آ گئی، اسمیل یا کوئی چیز گر گئی اوپر، تو ایسی صورت میں آپ اس کو اتار کے دوسرا اگر پہن لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر گھڑی پہننا ہے یا اینک ہے، یا وہ ایک پیٹی پہنتے ہیں جس میں عام طور پہ پیسے یا پاسپورٹ وغیرہ رکھتے ہیں، یا چھڑی کا استعمال ہے، تو یہ بھی جائز ہے. پھر اسی طرح بغیر خوشبو کا تیل یا صابن جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. منا عرفات میں جو سٹالز ہوتے ہیں اس میں بغیر خوشبو کا صابن جو ہے وہ میسر ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچوں یا ملازموں کی تربیت کے لیے تھوڑی بہت سرزنش جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، لیکن لڑائی جھگڑا اور فساد اور مار پیٹ جائز نہیں. پھر اسی طرح بوقت ضرورت چھتری کا استعمال جو ہے اس کی اجازت ہے، اور اگر آپ کو ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. جن چیزوں کی اجازت نہیں وہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق، لڑائی جھگڑا، گناہ اور نافرمانی کے کام، خوشبو لگانا، نکاح کرنا کرانا یا پیغام بھیجنا، خشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا، یا شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنا، بال یا ناخن کاٹنا، یعنی خود سے نہیں کاٹ سکتے لیکن اگر خود کوئی گر گیا یا ٹوٹ گیا تو اور بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، پاؤں کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے، تو اب آپ اس کو لیے نہیں پھریں گے، باقی حصے کو سیدھا کر لیں گے. پھر اسی طرح سر میں خوشبودار تیل ڈالنا یہ منع ہے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہننا منع ہے، موزے یا جرابیں مردوں کے لیے منع لیکن خواتین پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح ایسی جوتی کہ جو ٹخنوں سے اوپر چلی جائے، چپل یا جوتی بعض اوقات ہوتے ہیں نا، شوز ایسے ہوتے ہیں جس سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، تو مردوں کے لیے ایسی جوتی پہننا بھی منع ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو احرام کا چادر ہے اس کا کوئی مخصوص رنگ ضروری نہیں کہ ضرور سیاہ ہو یا ضرور سفید ہو۔ بعض خواتین سمجھتی کہ نہیں احرام سفید ہی ہونا چاہیے، اور اس میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ سفید رنگ میں ایسی لون خریدتے ہیں کہ جس سے سارے بال جھلک رہے ہوتے ہیں یا سارے جسم کے فگرز نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ یہ سارا سفر طے کر کے آپ مکہ میں پہنچ گئے۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو اس وقت ضروری نہیں کہ سیدھے حرم جائیں، آپ سیدھے ہوٹل جا سکتے ہیں، وہاں اپنا سامان رکھیں، وہاں آپ ریلیکس کریں، وہاں آپ کچھ کھائیں پیئیں، اگر آپ بھوکے ہیں یا بہت تھکے ہوئے ہیں کچھ دوا لے لیں، چائے پی لیں، نہا لیں، فریش ہو جائیں، پھر آپ حرم میں آئیں۔ کیونکہ بعض لوگ سامان باہر رکھ کے پہلے اندر جاتے ہیں، پھر ایک پریشانی کے عالم میں عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوٹل کی تلاش کرتے ہیں، تو ایسی مشقت میں خود کو نہ ڈالیں۔ پہلے آپ اپنے ٹھکانے کو تلاش کر لیں، وہاں انتظام کر لیں، کھائیں پیئیں، آرام کریں۔ مثلا اگر آپ 10-11 بجے پہنچے ہیں مکہ تو ضروری نہیں تھے کہ 10-11 بجے ہی جا کے آپ عمرہ کریں، یا آپ ظہر کے وقت پہنچے تو ضروری نہیں کہ ظہر کے وقت ہی عمرہ کریں۔ آپ احرام پہنے ہوئے ہیں، آپ عصر کے بعد شروع کر سکتے ہیں، آپ مغرب کے بعد شروع کر سکتے ہیں، اپنی سہولت میں رات کے وقت کر سکتے ہیں۔ یعنی شرط نہیں کہ پہنچتے ہی سیدھا آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے، آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مکہ میں جب داخل ہوں تو وہ مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فیہا، یہ 3 مرتبہ، پھر اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا، اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا کر، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب حرم میں جاتے ہیں تو پہلے مسجد حرام آتی ہے، تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مسجد میں داخل کیسے ہو رہے ہیں، یا مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں خصوصاً خواتین کو نہیں آتی۔ مرد حضرات تو اپنے اپنے ملکوں میں بھی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں آتی دعا، کیونکہ ہمیں اتفاق کم ہوتا ہے مسجد جانے کا۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اس کا بھی ثواب ہوگا۔ یعنی چلے تو آپ جائیں گے، بایاں رکھا یا دایاں رکھا یا ایسے ہی ہجوم میں اندر چلے گئے، ہو تو جائے گا، لیکن جب آپ شعوری طور پر دایاں پاؤں اندر رکھ کے جائیں گے تو ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے جائیں گے، اور اس کا ایک ثواب آپ کو نصیب ہوگا۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ یہ مکہ میں، مدینہ میں ہر جگہ پڑھنا ہے، اگر پاکستان میں بھی کسی مسجد میں جائیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں دعا، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ پھر آپ آگے جا رہے ہیں تو بعض لوگ آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں دیکھنا، حرم کو آگے جا کے دیکھوں گی، تو اس طرح کے بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو باب عبدالعزیز سے داخل ہوں، اگر ممکن ہو، یہ نہ ہو کہ آپ باب فتح میں کے قریب رکے ہوئے ہیں اور آپ سارا باہر سے گھوم کے باب عبدالعزیز سے داخل ہونے کے تکلف میں آ رہے ہیں۔ جو ہی آپ کعبہ کو دیکھیں تو پھر آپ دعا کریں، کیونکہ اس وقت کی دعا جو ہے پہلی نظر کو اس کو دیکھ کر وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا بھی پہلے سے سوچ کے رکھیں۔ میں تو عام طور پر بخشش کی دعا مانگتی ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اس لیے کیونکہ بخشش اگر ہو گئی پھر تو بیڑا ہی پار ہے، پھر تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو کسی چھوٹی سی چیز پہ بھی پکڑ سکتا ہے، اگر معافی نہیں ہوئی تو سارے کام بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ میں جو کچھ یہاں مانگوں وہ سب دعائیں قبول ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ مانگ بھی لیں، مانگنے کا موقع ہے، کوئی خاص چیز بھی مانگ لیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طواف کے لیے
وضو شرط ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حرم میں جا کر آپ طواف کریں گے، طواف میں 2-3 چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ طواف کے وقت بہت ادب اور احترام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنی چاہیے، کسی کو کونی مار کے یا دھکا دے کے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر بعض لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے پورا گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر نہ وہ کسی کو آگے جانے دیتے ہیں، رستہ روک دیتے ہیں، یہ بھی دوسروں کی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جگہ مقرر کر لیں جن کے ساتھ بھی آپ نے مل کے طواف کرنا ہے، طواف کے بعد وہاں اکٹھے ہو جائیں، لیکن طواف کے دوران ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہ چلیں، الا یہ کہ آپ اکیلے نہ چل سکتے ہو یا آپ کو سہارے کی ضرورت ہو، ادروائز اپنا اپنا طواف کریں، اپنی اپنی دعائیں مانگیں تاکہ خشوع و خضوع زیادہ ہو۔ بعض لوگ معلم کے پیچھے دعائیں مانگتے ہیں، وہ زور سے بلند آواز سے بولتا ہے، پیچھے سارا ہجوم بولتا ہے اور سوچے سمجھے بغیر بعض اوقات بولا جاتا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہی ہوگا کہ ایک معلم جو تھا وہ طواف کرا رہا تھا تو دعا پڑھاتے پڑھاتے اس کا موبائل بجا اور اس نے کہا ہیلو، تو پورے مجمع نے پیچھے سے کہا ہیلو۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر حرم میں اس طرح کے لطیفے ہو رہے ہوں تو پھر عبادت کا خشوع و خضوع جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود دعائیں پڑھیں، اور اس میں بھی آپ جو دعائیں پڑھیں وہ خشوع کے ساتھ پڑھیں، صرف بلند آواز سے چیخ چلا کے نہیں، اور آپ کو پتا ہو آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ بعض اوقات معلم حضرات ایسی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم صرف کہے جا رہے ہیں، کوئی روح نہیں اس میں۔ تو کیا مانگا آپ نے؟ وہ تو کوئی اور مانگ رہا ہے، تو آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، لیکن اپنی اپنی دعائیں مانگیں۔ بعض لوگ اس وقت کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور مخصوص چکروں کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، آپ کسی بھی چکر میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، اپنی لوکل زبان میں پڑھیں، جس مرضی میں پڑھیں، لیکن آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہی ہے اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا ہم بس ایسے ہی بس چلے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت سے بڑا وقت کیا ہوگا کہ آپ کو وہ سعادت نصیب ہو؟ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے چکر کو یاد رکھنے کے لیے ہر چکر کے لیے ایک وظیفہ رکھ سکتے ہیں، مثلا ایک میں استغفار پڑھ لیں، ایک میں یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، ایک میں آیت کریمہ پڑھ لیں، ایک میں پہلا کلمہ پڑھ لیں، ایک میں چوتھا کلمہ پڑھ لیں، ایک میں درود شریف پڑھ لیں۔ یہ اپنی سہولت سے آپ ایک ترتیب قائم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا کون سا چکر ہے، تو اس دعا کے مانگنے سے یاد رہ جاتا تھا، لیکن وہ بھی زبانی پڑھیں، یا یہ کہ کوئی ایک شخص مخصوص کر کے سب کو نہ بتائے، ہر شخص اپنے اپنے لیے خود مخصوص کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مسنون دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے، جو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ خاص طور پر طواف کے ایک چکر کے پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی جائے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مثلا آپ کا وضو نہیں رہا اور آپ کو طواف بیچ میں چھوڑنا پڑتا ہے، 3 چکر کیے اور آپ کو وضو نہیں رہا، تو آپ کیا ہے، یا آپ کو واش روم جانے کی ویسی ضرورت پیش آ گئی، تو آپ چلے جائیں، دوبارہ وضو کر کے آ جائیں، اور جتنے چکر آپ کے مکمل تھے اس سے اگلا چکر شروع کریں۔ یعنی ادھورا چکر کو ادھوری جگہ سے آ کے نہیں شروع کریں۔ مثلا آدھے میں آپ نے جگہ چھوڑ دی تو آپ مثلا 3 چکر آپ نے پورے کیے تھے، اور چوتھے سے پہلے مثلا 3.5 میں آپ نکل گئے باہر، تو 3.5 والی جگہ سے نہیں شروع کریں، بلکہ چوتھے کی ابتدا سے پھر سے شروع کریں، اور ابتدا کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، مثلا آپ کو سورۃ یاسین زبانی یاد ہے یا کچھ اور، آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دعا نہیں مانگ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت کی یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے۔ مطلب دن میں اگر 5 دفعہ آپ طواف کر رہے ہیں عمرے کے بعد روزانہ کی روٹین میں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک طواف میں آپ ایک خاص ذکر کر لیں، دوسرے میں قرآن پاک پڑھ لیں، تیسرے میں کچھ اور کر لیں، یعنی بدل بدل کے مختلف چیزیں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز آپ کی پسند آئے اور کون سی چیز زیادہ فائدے کی ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب طواف آپ کر لیں تو پھر زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پئیں،
اور اس وقت بھی خوب دعائیں کریں کیونکہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طواف کے 2 نفل جب پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہو، ورنہ حرم میں کسی بھی جگہ وہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. ان نفل کے بعد بیٹھ کر مثلا اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہے، مطلب مجھے کچھ دعائیں جیسے زبانی ابھی تک یاد نہیں ہیں طویل ہونے کی وجہ سے، یا ان کی ترتیب بھول جاتی کہ کتنی دعائیں ہیں ساری نہیں یاد رہتی، تو میں عموماً یہ کرتی تھی کہ وہی جو چھوٹا بیگ ہوتا تھا اس میں دعاؤں کی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جب 2 نفل طواف کے پڑھتی تھی تو اس وقت بیٹھ کے اپنی کتاب کھول لیتی تھی اور جتنی جی بھر کے کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیں. اس وقت میں اپنی وہ ڈائری بھی نکال لیں جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے تھے دعائیں کرنے کے، اس کو بھی نکال کے آپ ایک دفعہ پڑھ کے ان لوگوں کے حق میں مخصوص دعا کر لیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کرنا. پھر یہ کہ آپ صحیح کے لیے نکلیں گے، جب صحیح کے لیے جائیں تو اس وقت کی دعا جو ہے صحیح شروع کرنے کی، یعنی صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ایک چکر. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کوشش کریں کہ یہ دعا بھی زبانی یاد ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو اپنے بیگ میں چھوٹے سے ایک کارڈ پہ الگ لکھی ہوئی، یہ نہیں ہو کہ کسی کتاب میں اور وہ دھکے پڑھ رہے ہیں اور آپ ورقہ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ نے کسی مخصوص اس پہ لکھی ہے تو نشان یا مارکر آپ اپنی مخصوص دعاؤں پہ یا مخصوص چیزیں پڑھنے کے لیے آپ ان کو وہاں لگا سکتے ہیں. مثلا ڈفرنٹ کلر میں بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح کی دعا شروع کرنی ہے اور آپ کو نہیں آتی تو جو ہی آپ صفحہ پہ پہنچنے لگتے ہیں اپنی کتاب نکالیں، فوراً اس جگہ کو نکالیں اور دعا پڑھ لیں. پھر اس کے بعد یہ کہ سب ستون یا جو سب نشان کے علاقے ہیں اس میں مرد حضرات کو تیز چلنا ہوگا، مگر عورتیں اپنی نارمل چال چلیں. یعنی میں نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہے نا، دیکھا دیکھی. تو اس موقع پر ٹھیک ہے حضرت حاجرہ جو تھی وہ دوڑی تھی، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اس جگہ پر بھی باوقار انداز میں گزریں. اور یہاں پر بھی یہ کہ اگر صحیح کا سلسلہ بھی بیچ میں منقطع کرنا پڑا، مثلا آپ تھک گئے تو آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو پیاس لگی آپ پانی پی لیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ مکمل کر کے ہی سانس لیں گے، بیچ میں رک رک کے بھی کر سکتے ہیں. کوشش یہ کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں خوشی سے ہو، سکون سے ہو، اطمینان سے ہو، تاکہ کرنے کے بعد جب آپ واپس آئیں تو آپ کے دل میں ایک اطمینان ہو. یہ حسرت نہ ہو کہ اوہ پہلا حج تو تجربے کی نظر ہی ہو گیا اور اب ایک دفعہ اور حج کرنا ہے جو صحیح کر کے کرنا ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ دوبارہ نہ جا سکیں. اس لیے اس تجربے کو بھی بہت آسان طریقے سے کریں. جو چیز سمجھ نہ آئے رک جائیں، ٹھہر جائیں، تسلی کر کے نکلیں، بھاگم دوڑ نہیں مچائیں، اور سمجھ کے پڑھ کے، یعنی عمرے اور حج کی جو کتابیں آپ کے پاس رکھی ہوں گی ان کو وہاں پر دوبارہ پڑھ لیں. ہر کام کرنے سے پہلے اس حصے کو پھر سے پڑھ کے سوچ سمجھ کے جتنا آپ کے بس میں ہے اپنی تسلی کر کے آئیں. شاید یہ آخری حج ہو، اس کے بعد موقع نہ ملے تو آپ کی کوئی حسرت ایسی باقی نہ رہے. پھر یہ ہے کہ جب صحیح ہو جاتی ہے تو پھر بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے. اس میں بھی عورتیں سمجھتی کہ شاید سارے بالوں کے آخر میں ٹرمنگ کرنا ضروری ہے. نہیں، آپ ضروری نہیں کہ چٹیا کے اینڈ سے کاٹیں، آپ یہاں سے بھی اپنی ایک لٹ نکال کے اتنے حصے کو بھی کاٹ سکتے ہیں. اگر پیچھے سے نکالنا ممکن نہ ہو تو آگے سے نکال کے کان کے پاس سے بھی کچھ کاٹ سکتے ہیں. کسی حصے سے بھی آپ 1.5 انچ اتنا سا کاٹ کے آپ پھینک سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ بال کاٹ رہے ہیں تو کوئی مرد حضرات آپ کے بال نہ دیکھیں. کئی خواتین کو اس جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چٹیا کو سب کے سامنے کھول کے نکال کے کاٹ رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا عمرہ ہو رہا ہے کہ جہاں حرام کام کا ارتکاب ہے، کیونکہ عورت کے بال کسی مرد کو دیکھنے نہیں چاہیے. وہاں پر تو خاص طور پر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر جب آپ نے عمرہ کر لیا، یہاں پر آپ کا عمرہ ختم ہو گیا. عمرہ جب آپ نے کر لیا، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. اب آپ دیکھیے کہ عمرے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، یعنی آپ کے اوپر وہ پابندیاں جو ہیں، بنیادی طور پر احرام کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسکارف اتار کے پھینک دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کی جو پابندیاں آپ پر عائد ہوئی تھی وہ پابندیاں اب ختم ہو گئی.
اب جب دوبارہ آپ کو حج کرنا ہے تو 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنیں گے، اس کی بات بعد میں کریں گے. اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس 2 ہفتے ہوں وہاں پر مکہ میں ٹھہرنے کے. ان 2 ہفتوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے دن بھر کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس پر سختی سے جم جائیں، ورنہ روزانہ کے پروگرام تبدیل کرنے سے بہت سے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے رشتے دار یا دوست یا گروپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کٹھے چلیں گے، کٹھے آئیں گے، کٹھے بیٹھیں گے، کٹھی جگہ رکھیں گے. ان چیزوں سے باہر آ جائیے، اس لیے کہ بعض اوقات دوسروں کے انتظار میں، مثلا نماز کا وقت اذان ہو رہی ہے اور آپ چیخ چلا رہے ہیں جلدی باہر آؤ واش روم، لوگ چلے جاتے ہیں اور نکلنے کا نام نہیں لیتے، یا وضو کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں، ان کا وہم ختم نہیں ہو رہا. اس قسم کی بہت سی باتوں سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو ادب احترام سے سمجھا دیجئے کہ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، یہ وقت اور یہ فرصت شاید پھر ملے یا نہ ملے، اس لیے اگر جانا بھی ہے تو وقت پر جو تیار ہو تو جائیں، اور پہلے سے بتا دیں اگر آپ وقت پہ تیار نہیں تو میں انتظار نہیں کروں گی. کیوں؟ اگر آپ نے پہلے سے بتایا ہوگا تو وہاں ناراضگی نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے نہیں بتایا اور آپ نکل گئے یا آپ رکے رہے اور آپ غصہ کیے اور ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ رستے میں ہوتی رہی تو اس سے پھر حج کا جو ہے وہ ثواب اور وہ جو ایک روحانیت کی فضا ہے وہ ختم ہو جاتی. اور دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب یہاں عبادت کے لیے ہیں. بعض اوقات ایک شخص کا موڈ ہے شاپنگ کا، وہ دوسرے کو بھی کھینچے چلو میرے ساتھ، وہ میں وہ چیز دیکھ کر آئی ہوں بہت اچھی ہے تم بھی چل کے دیکھو. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں چیزیں تو دنیا بھر میں ملتی ہیں، اگر چند دن وہاں چیزیں نہ بھی دیکھی تو کوئی بات نہیں، اور اگر کسی وقت کوئی چیز ضرورت اور آپ کو لینی ہے تو آپ ایسے اوقات میں جائیے کہ جب آپ عبادت سے تھک چکے ہوں اور آپ تھوڑا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر نکل جائیں. ورنہ نمازوں کے اوقات میں، عبادت کے اوقات میں، فریش اوقات میں بازاروں میں گھومنا جو ہے یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. اب یہ ہے کہ روزانہ آپ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں کہ ایک نفل کا ثواب بھی وہاں بہت زیادہ ہے، اور تہجد کے وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا گھر ہے سامنے تو دعاؤں کی قبولیت کے خاص مواقع ہیں. اس لیے تہجد کی اذان سے کچھ پہلے ہی اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر آپ کو تہجد کی اذان ملے. جب آپ گھر سے نکلیں گے دعائیں پڑھتے وقت، ذکر کرتے ہوئے پھر آپ وہاں پہنچیں گے، مسجد میں مسنون طریقے سے داخل ہوں گے، دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، آپ مسجد کے نفل پڑھیں گے اور پھر اذان ہوگی، اذان کا جواب دیں گے. اذان کا جواب دے کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی. بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے اس وقت کو ضائع کرتے ہیں، یعنی وہ قبولیت کا وقت ہے اور لوگ باتوں میں مصروف ہیں یا سو رہے ہیں یا کسی اور شغل میں ہیں. تو کوشش کریں کہ اذان آپ کو حرم میں ملے یا راستے میں ملے. اگر راستے میں ملتی ہے اذان، یعنی 5 اذانوں میں سے یا تہجد کی اذان میں سے سب کی بات میں کر رہی ہوں اس وقت مشترکہ طور پر، تو آپ اذان کا جواب دیں، کسی سے بات نہیں کریں اور اس کے بعد خصوصی دعا کریں اپنے لیے. پھر آپ مسجد میں پہنچیں، آ کر مسجد کے نفل پڑھیں. پھر تہجد کا وقت ہے اگر تو تہجد وہیں پر آپ ادا کریں. پھر فجر کی اذان ہو تو اس کا جواب دیں، پھر اس کی دعا پڑھیں، اذان کے بعد کی دعا. اس کے لیے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اگر کتاب چھوٹی آپ کے پاس ہو تو اس میں مختلف مواقع کی، یا حسن المسلم انگلش ترجمے کے ساتھ اور اردو کے ساتھ موجود ہے، اس میں بھی مختلف مواقع کی دعائیں موجود ہیں. اس کو آپ اسی طرح مختلف پیجز کو مارکر لگا کے رکھ لیں تاکہ جس وقت، اور اگر چھوٹا چھوٹا نوٹ لکھا ہو تو جس وقت کی دعا آپ کو پڑھنا ہے یا جو بھی دعا پڑھنا ہے فوراً اس نشانی کے ساتھ کھول لیں. ورکہ بار بار پلٹنا اور اس میں وقت ضائع کرنا یہ بھی درست نہیں. ایک ہی دفعہ انتظام کر لیں ان چیزوں کا. پھر جب آپ وہاں دعا پڑھ لیں پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں پڑھیں. اذان اور نماز کے بیچ کا جو وقت ہے یہ سارا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت کو آپ یا تو تلاوت میں گزاریں یا ذکر میں گزاریں یا دعا پڑھیں. اس وقت میں کچھ اور نہ کریں. یعنی اذان سے لے کے نماز تک کے بیچ کی جو گھڑیاں ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں. اس میں سوتے میں وقت گزار دینا اچھا، جب شروع ہوگی تکبیر ہوگی تو ہم پہنچ جائیں گے، یا بازار گھوم کے، یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں حرم میں بیٹھے ہیں، اچھا بہن تم کہاں سے آئی ہو، فلاں جگہ سے، باتیں اور گفتگو اور اذانیں ہو رہی، تکبیریں ہو رہی، کچھ ہو رہا اور کہانیاں ختم نہیں ہو رہی. اور بعض خواتین تو مسلسل شاپنگ کی باتیں، اور شاپنگ کر کے بعض اوقات اندر لے آتے ہیں چھپا کے اور وہ دکھانے کی، یعنی وہاں جا کر بھی ہماری دنیا ختم نہیں ہوتی. اگر اتنی ہی دنیا سے محبت ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی دنیا نہیں بھولتی تو پھر اور کہاں بھولے گی. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کی جو روح ہے یا مقصد ہے یا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کریں کہ
آذان اور نماز کے بیچ کے وقفے کو خوب خوب ذکر اور دعا میں گزارا ہے، پھر نماز ہو گئی. اب آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس کو سیکھ لینا چاہیے. اور اس میں خصوصی طور پر یہ کہ امام سے پہلے نہ اللہ اکبر کہنی ہے، نہ امام سے پہلے رکوع میں جانا ہے، نہ امام سے پہلے سجدے میں جانا، نہ امام سے پہلے سلام پھیرنا ہے. یعنی ہر چیز میں امام کو فالو کرنا ہے. اور مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس لیے جب آپ یہاں سے چلے گئے، بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھی، وہ کہتی ہیں کہ عورت کی نماز گھر میں اچھی. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ وہ ان کا گھر کہاں سے؟ وہ تو ہوٹل ہے. وہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا گھر تو نہیں ہوتا. تو ہوٹل میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے آپ مسجد میں نماز پڑھیں. اور مسجد میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، صفوں کو درست ہونا چاہیے، صفیں جوڑنی چاہیے. بعض اوقات خواتین کو صفیں نہیں بنانی آتی تو اس صورت میں مشکل پڑتی ہے، نماز کا لطف ختم ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جب جائیں تو ذرا وقت سے پہلے چلیں تو اگلی صفوں میں آپ کو جگہ مل جائے، جہاں عموماً لوگ پھر کم آگے سے کراس کرتے ہیں، یا اور سنجیدہ قسم کے لوگ بھی آگے جا کے بیٹھتے ہیں. جو بچوں والے یا عموماً اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ سائیڈز پر تاکہ جلدی سے نکل جائیں. تو ایسی جگہوں پر پرہیز کریں بیٹھنے سے. یعنی اگر آپ آئے ہیں اندر تو کوشش کریں کہ ذرا آگے جا کر ایسی محفوظ جگہ پر بیٹھیں کسی پلر کے ساتھ کہ جہاں کم سے کم لوگوں کی آمد و رفت ہو، جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد مسجد سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. خواتین کو ذرا رک کے نکلنا چاہیے، کیونکہ مردوں کے ہجوم ہوتے ہیں نکلتے ہوئے، اس وقت پہ بہت ٹکراؤ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جوتا جب پہن رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں نماز کے بعد آپ سنت پڑھیں، سنت کے بعد نفل پڑھیں، ایکسٹرا نفل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں. اور جب آپ دیکھیں کہ اب رش چھٹ گیا ہے پھر آپ اٹھیں اور مسجد سے باہر آئیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعاؤں اور نماز میں اتنا مشغول ہو کہ آپ کسی سے کوئی سلام دعائی نہ کریں. جب آپ نماز پڑھ چکے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، سلام کریں، بات کریں اور حال چال پوچھیں. اپنے ملک کے لوگوں کے بھی، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے بھی اپنے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں جانیں. کیونکہ حج کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی باہم ملاقات بھی ہو، ایک دوسرے سے تعارف بھی ہو، ایک دوسرے سے کچھ سیکھا بھی جائے. اور اس میں آپ تھوڑی بہت دنیا کی بات بھی اگر آپ کر لیتے ہیں، کھانے کپڑے کی بھی ہلکی پھلکی، جب آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے ہر چیز سے بالکل، تو اس وقت میں کوئی حرج نہیں. لیکن نمازوں کے انتظار کے وقت میں نہیں، دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے پاس چھوٹی چھوٹی کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں کو آپ دے سکیں، بانٹ سکیں. وہ اگر آپ جاتے وقت یہیں سے لے جائیں، مثلا دعاؤں کے کارڈ لے جائیں. کچھ مثلا شادی کارڈ گھروں میں وش کارڈز پڑے ہوتے ہیں فالتو بیکار، ان کے اوپر کاٹ کر کچھ اپنے ہاتھ سے دعائیں لکھ لیں. وہ آپ مختلف لوگوں کو، یا احادیث لکھی ہوئی ہوں وہ آپ وہاں پر دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت کے اوقات کی پابندی ہو تو پھر غذا کا خاص خیال رکھیں. بہت ہیوی قسم کی غذا نہ ہو کہ جس سے آپ کو نیند ہی آتی رہے. بعض لوگ غذاؤں کے اوقات کی پابندی نہیں کرتے، کبھی کسی وقت کھا لیا کبھی کسی وقت کھا لیا. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رفع حاجت کی عادت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر فارغ ہوں اور وقت پر آپ پاک ہوں، وقت پر صاف ہوں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے جو اوقات ہیں ان کی بھی اسٹرکٹلی پابندی کریں. اور اس میں کھانا اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے آپ کو معدے میں جلن شروع ہو جائے، یا آپ بار بار پانی پیئیں، یا آپ کو سستی اور غنودگی ہو، یا یہ کہ آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو جائے اور واش روم بار بار جانا پڑے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں جا کر بہت عبادت کے وقت کو ضائع کرتی ہیں. کھجور اور زمزم کا استعمال خاص طور پر کرتے رہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہیں، اور زمزم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہوتی. یعنی اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے ہیں یا غذا کی نیت سے پی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ حرم میں ہوتے ہوئے دوسرا پانی نہ لے جائیں، وہی پانی بار بار پئیں. کھجور اگر اپنے بیگ میں بھی تھوڑی سی ساتھ رکھ، کسی وقت عبادت کے درمیان شوگر لیول لو ہوتا ہے تو ایک آدھ کھجور جو ہے وہ اگر آپ پولیتھین کے لاک ہونے والے بیگ کے اندر ڈال کے 3-4 رکھی بھی ہوں، ذرا زیادہ بھی رکھ لیں، بعض اوقات 7-8 بھی رکھ لیں. کیونکہ ہوتا ہی کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہے، دائیں بائیں کوئی اور بیٹھا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا آفر کر دیں. کیونکہ بہت آکورڈ لگتا ہے کہ آپ خود تو کھا پی رہے ہیں اور لوگ آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں. اور میں اس وقت یہ حدیث یاد رکھتی ہوں کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی. تو سوچتی ہوں کہ یہ بالکل انجان لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. اگر ان کو میں کچھ دوں گی تو یہ تو نہ مجھے ان سے شکریہ کی توقع ہوگی، نہ مجھے تعریف کی، نہ اس کے بعد یہ میرا احسان کبھی اتار سکیں گے. اس لیے ایسے لوگوں پہ احسان کرو کہ جن سے کوئی واپسی کی توقع نہ ہو.
تو وہ ایک طرح سے بہترین صدقہ اور بہترین اجر ہوتا ہے. اچھی کھجوریں مل جاتی ہیں وہاں پر. اگر آپ یوں سمجھے کہ بعض اوقات صرف پیسے دینے کی بجائے کچھ کھجوریں ہی اپنے پاس رکھیں تو جو مانگنے والا نظر آئے اس کو بھی آپ کھجور بھی صدقے میں دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر برف کے پانی والے کولر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ بغیر برف والا پی. اگرچہ سب لوگوں کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے لیکن گلے کے خراب ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس میں انسان کو ایک نیچرل چیز ملتی ہے. زمزم میں اگر برف ڈال دیں گے تو ظاہر ہے کہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا کچھ, تو وہاں جا کر تو پیور زمزم پینے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ جاری رکھیں کہ کیا میں نے اپنے دن کا صحیح استعمال کیا ہے, کیا میری نماز میں خشوع و خضوع تھا, کیا میں نے صدقہ کیا کچھ, کیا میں نے ذکر اپنے پورے کیے. بلکہ ذکر جو جو کرنے ہیں آپ کو ان کی ایک لسٹ بنا لیں. صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہیں, یا نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنے ہیں, یا پھر دیگر دعائیں پڑھنی, حفاظت کی دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو آیات شفا پڑھ کر خود پہ دم کریں. اہم ترین چیز یہ کہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں. غم, غصہ, محبت, ان سارے جذبات پہ بہت کنٹرول رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آیات سن رہے ہیں تلاوت کی, وہ سمجھ آ رہی ہیں تو رونا آ رہا ہے. اتنی بلند آواز میں نہ رونا شروع کر دیں کہ آدمی بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. بعض لوگ حرم جاتے ہوئے بہت روتے ہیں, آتے ہوئے بہت روتے ہیں, یعنی جب آخری وداعی طواف ہوتا ہے تو واقعی رونا بہت آتا ہے. اس میں بھی اعتدال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ صرف رونے میں وقت گزر جائے اور دعاؤں کا وقت ہی نہ رہے. یا اسی طرح کوئی شخص آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے تو غصہ آتا ہے, مثلا کسی نے آپ کو دھکا دیا تو انکانشیسلی کون ہی آپ پیچھے کریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بھوک لگی ہے تو بار بار ہائے بھوک لگی ہے اور ابھی تک کھانے کا موقع نہیں آیا, اور یہ باتیں بھی بار بار نہ کریں. پیاس لگی تو ہائے بہت ہی پیاس لگ رہی ہے, نہیں بس پانی پی لیں. یہ بار بار تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی لغو اور بیکار قسم کی باتوں سے حد البسا بچیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ مدینہ جانے کا موقع ملے اور یہ حج سے پہلے ہو. ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا, بعد میں مدینہ طیبہ کے نام سے یہ مشہور ہوا. مکہ سے 260 میل کے فاصلے پہ ہے اور آبادی کے اعتبار سے پھر یہ دوسرے نمبر پہ ہے. اسے دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہجرت کے بعد یہ گھر بنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ, حضرت ابراہیم تیرے خلیل اور نبی تھے, ان کی زبان پر تو نے مکہ کو حرم قرار دیا. اے اللہ, میں تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں, میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان تک حرم قرار دیتا ہوں. یعنی جس طرح مکہ کا حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے. آپ نے فرمایا المدینہ تو حرم, مدینہ حرم ہے, اور مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل سور تک ہے, نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے. جو مدینہ میں بدعت ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے. آپ نے فرمایا مدینہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا میل دور کرتی ہے. یعنی ان کا یا تو وہاں دل نہیں لگتا یا پھر یہ وہ رہ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا اگر لوگ سمجھے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. ہوتا یہ کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں تو ہمارا شوق ہوتا ہے کہ زیادہ وہاں رہیں, اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے, لیکن مکہ کی محبت میں مدینہ کی محبت کو ختم نہ کر دے, یا مدینہ کی محبت میں مکہ کی محبت کم نہ کر دے. یعنی دونوں میں اعتدال بہت ضروری. بہت سے لوگ ان دو شہروں کو ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں, مدینہ میں یہ تھا مکہ میں یہ نہیں تھا, مکہ میں یہ تھا اور مدینہ میں یہ نہیں تھا. اس طرح کی گفتگو کا بھی اتنا فائدہ نہیں. یہ ہے کہ دونوں شہروں کا اپنا مزاج ہے, اپنی جگہ, اپنی رحمت, برکت اور فضیلت ہے. دونوں کو ڈیو رسپیکٹ اور محبت دیں, دونوں میں پہنچ کر وقت کی قدر کریں اور ان جگہوں کا ادب اور احترام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ میں سمٹ کر ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے. یعنی آخری وقت میں دنیا میں جب ہر طرف بے ایمانی ہو جائے گی اور دین ختم ہو جائے گا تو ایمان اور دین سمٹ کر واپس وہیں لوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ اسلام کا قبہ ہے, ایمان کا گھر ہے, ہجرت کا مقام ہے, حلال و حرام کے معلوم ہونے کا ٹھکانہ ہے. آپ نے فرمایا جو مدینہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا. تو جس طرح مکہ جا کر آپ نے تکلیف اور پریشانی کا ذکر نہیں کرنا, اسی طرح یہاں پر بھی تکلیف اور پریشانی پر صبر کرنا ہے, یعنی کسی بھی قسم کی جو ہو. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جن لوگوں کی سفارش کروں گا وہ مدینہ والے ہیں,
پھر مکہ والے، پھر طائف والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو مدینہ میں ہی مرنا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کا میں گواہ اور ضمانتی بنوں گا۔ ہر ایک کی قسمت میں تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نیت اور تمنا کرنے میں کیا حرج ہے، کم از کم نیت کا ہی ثواب مل جائے۔ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ تو ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت ہی برکت دے، اور ہمارے مد اور سع یعنی تولنے کے جو پیمانے ہیں ناپنے کے، ان میں برکت عطا فرما۔ آپ نے فرمایا خدایا ابراہیم تیرے بندے اور خلیل اور نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کے ساتھ اور زیادہ بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو یعنی پھل کے لیے دعا مانگ کے وہ پھل کسی چھوٹے بچے کو عطا کر دیتے، یعنی جب آپ کسی پھل کو دیکھتے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے آپ کے پاس لاتے، آپ اس کو لے کر یہ دعا پڑھتے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے اور وہ پھل چھوٹے بچے کو عطا کر دیتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص صبح اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے اس کو نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو۔ یہ مدینہ کی خاص کھجور ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ مقام عالیہ کی اجوا شفا ہے، اس کو نہار منہ کھانا تریاک ہے۔ یعنی تریاک کیا ہوتا ہے؟ زہر اور جسم میں جو فاسد مادے ان کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اجوا جنت کا پھل ہے۔ اسی طرح مدینہ کا جو غبار ہے، غزوہ تبوک سے واپس آپ تشریف لا رہے تھے کہ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ سے آ کر ملے، جس کی وجہ سے گرد و غبار اڑا، تو آپ کے بعض ہمراہیوں نے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا، کپڑا ڈال لیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس غبار میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ یعنی کہ وہاں کی مٹی سے بھی محبت کرنی چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں تک یہی قیام فرما رہے اور مدینہ کی محبت کی دعا فرمائی، اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسا کہ مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، کیونکہ شروع میں صحابہ کا دل وہاں نہیں لگتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کو ہمارے لیے صحت یاب بنا دے کیونکہ بہت سے صحابہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے تھے، اور اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو جحفہ میں منتقل فرما۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ آپ دعا کرتے، اے اللہ تو مکہ سے دگنی مدینہ میں برکت عطا فرما، تاکہ لوگوں کو دل وہاں لگے اور لوگ وہاں پر جم جائیں، کیونکہ مکہ کی محبت تو ایک فطری چیز ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر سب کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن مدینہ کے لیے پھر یہ تھا کہ ہجرت کا گھر تھا، ایک نئی جگہ تھی، تو آپ نے خاص دعائیں اس جگہ کے لیے کی ہیں۔ آپ نے فرمایا مدینہ کی گھاٹیوں پہ فرشتے مقرر ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا اور کوئی شہر نہیں جہاں دجال نہ جائے۔ مدینہ کی تمام گھاٹیوں پہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور مدینہ میں خصوصاً مسجد نبوی جو ہے اس میں نماز پڑھنا جو ہے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے افضل ہے، سوائے مسجد الحرام کے، کیونکہ وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے وہاں پر جو روضۃ الجنہ ہے اس کے بارے میں فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ یعنی وہاں پر جو سفید کارپٹس کا ایریا ہے آپ کے قبر مبارک اور ممبر کے درمیان کا، وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، وہاں پر بھی نفل پڑھنے چاہیے۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی کے علاوہ مسجد قباء کا سفر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو پاک ہو کر اپنے گھر سے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جانے کا موقع ملے تو کوئی شور، کوئی ہنگامہ، کوئی بے ادبی، کوئی کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ بہت احترام کا مقام ہے، بہت ہی
خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ وہاں بیٹھ کر بھی گپ شپ میں، سلام دعا، میل ملاقاتوں میں یہ مل گیا، وہ آ گیا، اس کو بلا رہے ہیں، اس کو دھکیل رہے ہیں، یا دوسروں کو کراس کر کر کے آگے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے قدم سمیٹ کے جانا چاہیے ڈرتے ہوئے اور ادب احترام کے ساتھ، کیونکہ وہاں جا کر اگر ادب احترام نہ رہا تو اعمال کی بربادی کا ڈر ہے. وہاں پر جا کر باقاعدہ درود شریف پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیے، پھر حضرت ابوبکر پر سلام بھیجنا چاہیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام بھیجنا چاہیے. جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کی سعادت دی، ان کو بھی اپنی دعاؤں اور درود میں اور سلام میں یاد رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر جنت البقیع ہے، جہاں ہزاروں صحابہ کرام کی اور نیک لوگوں کی قبریں ہیں، اور ان کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما دے، اور جو وہاں دفن ہو اس کی بھی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. تو اس جگہ پر جا کر بھی اگر گزرتے ہوئے، کیونکہ اندر تو جانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اس کی چار دیواری سے پہچانا جاتا ہے، تو باہر سے گزرتے ہوئے خصوصی دعائیں جو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے کرنی چاہیے. سب صحابہ کرام کا تصور ذہن میں لا کر جو وہاں دفن ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ مدینہ سے واپس آ کر پھر جب حج کا موسم ہوتا ہے تو 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ 8 تاریخ کو آپ اپنے گھر سے ہی یا ہوٹل سے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں سے آپ احرام پہنیں گے 8 ذی الحج کو. 8 ذی الحج کا دن جو ہے یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے. یوم الترویہ اس لیے اس کو کہتے ہیں، ترویہ کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا. اہل عرب جب حج کے لیے جاتے تھے تو اپنے اونٹوں کو اچھی طرح پانی پلاتے تھے اس دن، یعنی تیاری کا دن ہے ایک طرح سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، جس کی ابھی تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے. عمرہ کے لیے میقات پر پہنچ کر احرام پہنا جاتا ہے یا احرام کی نیت کی جاتی ہے. اہل یمن، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں کے لیے یلملم کا مقام جو ہے یہ میقات ہے. عموماً لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں تو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو ہی اعلان ہو اس وقت آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں. میقات پہ پہنچ کے احرام کی نیت کرنی چاہیے، یعنی گھر سے یا ایئرپورٹ سے نہیں نیت کرتے، بلکہ جب اعلان ہوتا ہے اس وقت نیت کی جاتی. اور احرام باندھنے سے قبل جو ہے لبیک عمرہ کہہ کر آپ نیت کریں گے، کیونکہ نیت بہت ضروری ہے. ساتھ ہی پھر زور سے تلبیہ پکارنا چاہیے. یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا صحیح تلفظ جو ہے یہ کسی سے سیکھ لینا چاہیے تاکہ درست ادائیگی ہو تو پھر اچھی تاثیر بھی ہو. جب حرم کا علاقہ آتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اونلی مسلمز. جب اس جگہ پہ میں پہنچتی ہوں تو میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا، اور شکر سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان پیدا کیا اور ہم اس جگہ پہ جانے کے قابل ہوئے، ورنہ ڈائیورژن آتی ہے کہ نان مسلمز کا راستہ یہ ہے. تو مجھے قیامت کا نقشہ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ حج سارا قیامت کو بھی یاد کراتا ہے. آخری سفر، یعنی دنیا میں سفر کرتے ہوئے انسان آخرت کو زیادہ بہتر طور پہ یاد کرتا ہے. جب مکہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ جب طواف کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے. یعنی یہ احرام کی نیت سے لے کر یہاں پہنچنے تک لبیک پکارتے رہیں گے. بہت سے لوگ بھولے رہتے ہیں، اس تلبیہ کو بھولنا نہیں چاہیے. جس حج میں جتنا زیادہ یا جس عمرے میں جتنا زیادہ تلبیہ ہوگا اتنا ہی زیادہ باعث برکت ہوگا. پھر طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے، اس کو چوم کر. لیکن اگر چومنے کا موقع نہ ہو تو دور سے بھی آپ صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس ہاتھ کو منہ کے ساتھ لگائیں یا وہاں پر رک جائیں اور بہت دیر کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر رک جاتے ہیں اور بھیڑ کر دیتے ہیں اور آگے نہیں چلتے. بعض لوگ اس پٹی کو نیچے نہیں دیکھتے اور اس سے پہلے ہی رکے کھڑے ہوتے ہیں یا کراس کر کے رکتے ہیں. تو وہ باقاعدہ نشان ہے حجر اسود کے نیچے زمین پر، ڈارک براؤن کلر کی پٹی ہے، اسے دیکھ کر وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے چلے جانا چاہیے. یہاں کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ وہاں پر لمبی لمبی دعائیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، رش کر دیتے ہیں، جس سے دوسروں کو بہت اذیت اور دکم پیل ہوتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. یعنی ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے اس کو، یا دور سے صرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کافی ہے
اور اپنا طواف شروع کر دینا چاہیے. طواف شروع کرنے سے پہلے چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال لینا چاہیے، یعنی حالت استباح اختیار کرنا چاہیے، اور یہ مردوں کے لیے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یعنی جہاں حجر اسود ہے یہاں سے آپ نے شروع کیا، اینڈ بھی طواف کا یہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پچھلا کارنر جو ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. یمانی یمن کی طرف اس کا رخ ہے، اس لیے اس کو یمانی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس جگہ کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا چاہیے. جب آپ طواف شروع کریں تو اس وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک طواف کے لیے 7 چکر ہوتے ہیں، اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا چاہیے، وہاں نفل پڑھنے چاہیے 2 رکعت. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے. اگر آپ کو یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے کیونکہ یہ سنت ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ نہ تو ہم خانہ کعبہ کو پوجتے ہیں نہ مقام ابراہیم کو پوجتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہ سب کچھ سمبل ہے، ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں. ان کی اہمیت بھی اللہ کے بتانے سے ہوئی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تو کہا تھا کہ یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ اے پتھر تم پتھر ہو، نہ نفع دیتے ہو نہ نقصان. بعض لوگ خانہ کعبہ کے اوپر کپڑے رگڑ رہے ہوتے ہیں یا ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، چلے محبت میں ہاتھ پھیرنا تو اور بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہاتھ پھیرنے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا یا بیماری دور ہوگی یا یہ پتھر ہمیں شفا دیں گے، یہ سب شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پہ بھی ڈالنا چاہیے. اپنے منہ پہ چھینٹے مار سکتے ہیں، سینے پہ مار سکتے ہیں، سر پہ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے. اور پانی پینے کے لیے آپ کولر سے بھی پی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ نیچے اتر جائیں جہاں پر جو کنواں ہے اس سے ڈائریکٹ پانی آتا ہے. ملتزم کے پاس عموماً خواتین نہیں جاتی اور نہ ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہت مردوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر مشکل پڑتی ہے. یہاں چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن اگر ہمیں موقع نہیں ملتا اور دور سے بھی مانگتے ہیں تو انشاءاللہ نیت کا اجر مل جائے گا. پھر اس کے بعد سعی شروع ہوتی ہے. سعی کا لفظی معنی ہے دوڑنا. قرآن پاک میں آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے. اس آیت کو پڑھ بھی لینا چاہیے اور پھر یہ الفاظ کہنے چاہیے ابدأ بما بدأ اللہ، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کرنے کو کہا ہے. صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور پھر نیچے آ کر شروع کرنا چاہیے. یہ پتھر کافی اب اونچے ہو گئے ہیں، ضروری نہیں کہ ان پتھروں پہ جا کے چڑھیں، اب تو پتھر نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں. بس ذرا سی اونچے حصے میں اگر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور طواف شروع کر دیتے ہیں، یعنی صحیح، تو اس سے کام ہو جاتا ہے. سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز چلنا چاہیے، لیکن عورتوں کو اپنی نارمل رفتار سے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ 7 دفعہ پورا گھومتے ہیں تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک چکر جو ہے صفا سے مروہ کا ہو گیا، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، تو اس طرح 7 پورے ہو جاتے ہیں. اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے، جا کے پھر صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے 7واں. یہاں پر پھر بال کاٹنے چاہیے، 1 یا 2 پور اتنا سے بال کاٹنا کافی ہے. کسی ایک جگہ کی لٹ سے بھی کاٹ سکتے ہیں اور پوری چٹیا کے آخر سے بھی کاٹ سکتے ہیں. اور مردوں کے لیے جو حلق ہے یعنی پورا سر منڈوانا وہ زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو پورا سر منڈوائے 3 دفعہ رحمت کی دعا کی ہے، لیکن یہ کہ اگر تھوڑے سے بال بھی کاٹ لیں تو عمرہ ہو جاتا ہے. احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لینا چاہیے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب حج کا موقع ہے، 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام پہنا جائے گا اور اس کے لیے سفر مکہ سے شروع ہوگا. سب سے پہلے مینا جائیں گے. مینا میں پہنچے
احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے، بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے، اور یہ الفاظ بھی اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، یا اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب۔ منا پہنچ کر 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچنا، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پہ باجماعت ادا کرنا چاہیے، لیکن خواتین اپنے ہی جگہوں پر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی یاد رکھیے کہ بہت سے وقت ہم پابند ہوتے ہیں وہ سارے انتظامیہ کے کہ کس وقت وہ ہمیں لے جا رہے ہیں، بعض لوگ بہت ارلی مارننگ لے جاتے ہیں، بعضوں کا ظہر سے بھی بعد کا وقت ملتا ہے، تو اس میں آپ مجبور ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے اون پہ حج کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ 5 نمازیں وہاں ادا کر سکتے، اگر رہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 8 تاریخ کو منا پہنچنا لازم ہے۔ پھر 9 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر مسجد نمرہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ مسجد کے اندر جائیں۔ عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا ظہر کے وقت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، عرفات جانے سے پہلے راستے میں وادی نمرہ میں قیام کیا تھا، اور پھر زوال کے بعد آپ نے وہاں پر وقوف کیا تھا، یعنی عرفہ میں۔ تو یہاں پر امام کا خطبہ حج سننا، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں پر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں بہت سے لوگ جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، قصر پڑھیں کہ پوری پڑھیں، اور اس قسم کے، تو پلیز جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے جو آپ کو وہاں جو بتا رہا ہے اس کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی حج ہو جائے گا آپ کا، کیونکہ حج کے موقع پر جس چیز سے خاص طور پر قرآن میں بچنے کے لیے کہا گیا لا جدال، وہی ہم وہاں شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ فتوے لگانے لگتے ہیں۔ اس میں ٹھیک ہے ائمہ کرام کی آراء مختلف ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے بہرحال وہ کیا ہے کہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر ادا ہوئی، جمعا و قصرا۔ وہاں کے جو امام ہیں وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں، لیکن بعض ممالک کے لوگ جو ڈفرینٹ فقہ فالو کرتے ہیں وہ اس وقت میں بھی اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو پوری کریں، نہ چاہیں اور قصر امام کے پیچھے پڑھ لیں تو بھی آپ کا حج درست ہو جائے گا۔ عرفات کے میدان میں سائبان کے نیچے عموماً لوگ ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑا ہونا ضروری نہیں، جبل نور پہ چڑھنا ضروری نہیں، لیکن چونکہ وقوف عرفات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھی، تو جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں اور ڈائریاں اور جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اب کافی وقت ہے آپ کے پاس، زوال آفتاب یعنی ظہر سے لے کر مغرب کے وقت تک آپ کے پاس کئی گھنٹے ہیں، خوب دعائیں مانگے، یہی حج کا اصل دن ہے، الحج عرفہ، حج کا رکن اعظم ہے۔ پھر جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں جگہ میسر آئے وقوف کرنا چاہیے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی دعائیں مانگنا، اور درمیان میں تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا چاہیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی بیچ بیچ میں پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ تھک جائیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اگر بہت نیند کا غلبہ تو تھوڑا سا سو کے فریش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا کہ جس سے آپ مزید عبادت کے لیے فریش ہوں، یہ نہیں کہ آپ پھر سوتے ہی چلے جائیں۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ پیدل چلتے ہیں، گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ہمیشہ دنیا میں مغرب کی اذان ہوتی ہے تو سب نماز کے لیے دوڑتے ہیں، اور یہاں اذان ہوتی ہے تو آپ کو نماز نہیں پڑھنا بلکہ آپ کو یہاں سے چلنا ہے۔ پھر مزدلفہ آپ پہنچتے ہیں، یعنی آپ مکہ سے منا ہے، منا سے عرفات، عرفات سے آپ مزدلفہ آئیں گے، رات یہاں گزاریں گے، 9 اور 10 کے بیچ کی رات یہاں گزرے گی، 8 اور 9 کے بیچ کی منا میں گزری، دن عرفات میں گزرا، رات پھر مزدلفہ میں آ گئے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے جمع اور قصر ادا کرنی چاہیے۔ رات سو کر گزارنا اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑی پہلے ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ساری رات یہاں جاگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رات کو آرام کیا تھا، اس لیے آرام کرنا بھی مسنون ہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے، لیکن ممکن نہ ہو تو آپ منا میں بھی چن سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں، یا جوتے مارتے ہیں، یا اور چیزیں پھینکتے ہیں، یہ سب خلاف وقار باتیں ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس شیطان کو ہر وقت ہم نے دوست بنایا ہوا ہے وہاں جا کے اس پہ جوتے مار بھی آئے تو کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں۔ نیکسٹ، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں بھی جگہ ملے
قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. لیکن افسوس کے بعد وہاں سے جو معلم ہوتے ہیں یا قافلے ہوتے ہیں وہ کچھ کرنے نہیں دیتے، اور ایک بھیڑ اور ایک رش کی حالت ہوتی ہے. لوگوں کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا اور بس جلدی جلدی میں ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ لے جاتے ہیں. اس میں انسان مجبور ہے، معذور ہے. لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو جی بھر کے اپنی سنتوں کی ادائیگی کیجیے. پھر مینا میں واپس آئیں گے آپ. طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا، اور راستے میں وادی محصر سے تیزی سے گزرنا چاہیے. یہ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں ابرہہ کا لشکر جو ہے ہلاک ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکنے سے منع کیا اور تیزی سے گزرنے کا حکم دیا. مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنی چاہیے. رمی کہتے ہیں پتھر مارنے کو، پتھر پھینکنے کو. رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے اور 7 کنکریاں پھینکنا ہوتی ہیں. جمرہ عقبہ یعنی پل ہے، پل کے نیچے بھی ہے یہ اس کا سمبل، اوپر بھی ہے. جہاں آپ کے لیے سہولت ہو آپ جائیے. اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور عموماً یہاں پر بہت خوف و ہراس بھی پھیل جاتا ہے. بعض اوقات لوگ پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سب ایک ہی جگہ سے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے، اور پھر گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر بہت مشکل ہوتی ہے. ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل شاید سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی کو اذیت نہ دے. کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کرنا ہوتی ہے، اور قربانی کے گوشت میں سے کچھ خود بھی پکا کے کھا سکتے ہیں. اگر موقع نہ ہو تو سارا ہی دے دیں. پھر یہاں پر بال کٹوانا یا منڈوانا، ان میں سے دونوں کام ہوں گے. یہ اس دن کا خاص عمل ہے. اور پھر آپ کا تحلل اول ہو جاتا ہے، یعنی آپ احرام کی چادریں اتار دیتے ہیں اور آپ نہا دھو کے خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں. یہ خواتین تو تیز خوشبو نہیں لگائیں گی، لیکن یہ کہ اب آپ فارغ ہو گئے. سوائے شوہر اور بیوی کے تعلق کے تمام چیزیں جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں. اب حج کا دوسرا رکن جو ہے طواف افاضہ، یہ کرنا ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے ایک طرح سے. یعنی حج کے 2 فرائض ہیں، ایک عرفہ میں قیام اور ایک یہ طواف. اگر یہ 2 نہیں ہوئے تو حج نہیں ہوگا. اور یہ طواف کب ہوتا ہے؟ منا میں کنکریاں مار کے، قربانی کر کے اور بال کٹوا کے فارغ ہو کے نہا دھو کے پھر آپ جاتے ہیں مکہ دوبارہ. اب آپ دیکھیے، مکہ سے چلے منا آئے تھے، منا سے عرفات گئے تھے، عرفات سے مزدلفہ سے واپس منا، اور پھر وہاں سے دوبارہ مکہ، اور یہاں پر طواف اور سعی ہوگی. پھر اسی طرح طواف کے بعد زمزم پینا، کچھ دعائیں مانگنا، پھر صفا و مروہ کی سعی، پھر آپ مکہ سے واپس منا آ جائیں گے. قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کریں آ کے، ورنہ مسجد خیف میں با جماعت نمازیں ادا کریں. بکثرت تحلیل و تکبیر ہو، حمد و ثنا ہو، توبہ و استغفار ہو، اور کھانا پینا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں. کثرت سے ذکر اور اس میں تکبیریں، خصوصاً نمازوں کے آس پاس. اور اس کے علاوہ، اور اس میں یہ ہے کہ مسجد میں جانا بہت اچھا ہے، لیکن اگر بہت دور ہے آپ اور مسجد میں ہر وقت پہنچنا ممکن نہیں، تو جہاں جہاں خیمے ہیں وہاں پر با جماعت نماز کا اہتمام کر لینا چاہیے. ایام تشریق جو ہیں 11، 12، 13 ذی الحج کی راتیں یہ منا میں ہی گزارنی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ 11 اور 12 تک بھی آپ رک سکتے ہیں. اگر 13 رکنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. روزانہ زوال آفتاب کے بعد، یعنی پہلے دن تو آپ نے صبح میں کنکریاں ماری تھی، اب یہ اگلے 3 دن جو ہے یہ سورج جب زوال ہو جائے گا، یعنی ظہر کا وقت ہوگا، اس وقت آپ کنکریاں ماریں گے. اور پہلے جمرہ اولا کی، پھر وسطی، پھر جمرہ عقبہ کی ترتیب کے ساتھ رمی کرنی چاہیے. یعنی آپ آئے ہیں پہلے جمرہ اولا کا مطلب بھی پہلا، وسطی بیچ کا، اور عقبہ پچھلا، یعنی جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. جمرہ اولا وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا چاہیے. اگر آفتاب غروب ہو گئے تو پھر اگلے دن جائیے کنکریاں مار کر. اور جب آپ کی واپسی ہو تو اس وقت کہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. چند چیزوں کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گی کہ بعض لوگ وہاں پر ان جگہوں کا ادب احترام نہیں کرتے، کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ
پھینکنے کا تو تصور بھی نہ کریں، اپنے پاس ایسے شاپر رکھیں کہ جس میں اگر کوئی چیز ڈالنی پڑے تو آپ ڈال لیں اور پھر پراپر جگہ پر اس کو پھینکیں. ہاں اگر ہو سکے تو یہ ضرور کریں کہ جو کوڑا کرکٹ وہاں مسجد خیف یا نمرہ یا مسجد حرام یا مسجد نبی میں کوئی اور پھینک دے اس کو بھی اٹھائیں. یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالا مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا تو وہ فوت ہو گئی. یہ بہت سی احادیث عورت کے بارے میں آتی، ایک مرد کے بارے میں بھی آتی. آپ کو اس کو مرنے کی خبر نہ ہوئی. ایک دن آپ نے اس کو یاد فرمایا کہ وہ کہاں ہے، یعنی جھاڑو دینے والی وہ عورت کہاں ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ لوگوں نے کہا ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور اس کا قصہ بیان کیا، یعنی اس کو معمولی چیز سمجھا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ اس کی قبر پہ تشریف لائے، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. تو یہ سعادت اس کو کیوں نصیب ہوئی؟ کئی لوگوں کی تو نماز جنازہ پڑھنے سے آپ انکار کر دیتے تھے، ان کے قرض ادا نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن اس کی نماز جنازہ آپ نے قبر پر جا کے پڑھی. کیوں؟ یہ مسجد کی صفائی کرتی تھی عورت. ہمیں بھی یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے. کہاں یہ کہ ہم پانی پیئیں اور وہیں گلاس پھینک کے اٹھ کے آ جائیں، یا کچھ کھائیں پیئیں وہیں ٹشو. بعض لوگ تو ہر قسم کی گندگی وہاں پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے. تو یعنی اس میں نفس کا بڑا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے کوڑا اٹھانے، کیونکہ اپنے گھروں میں تو ہم عام طور پر اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، یا خصوصاً وہ لوگ جن کو گھروں میں بہت سی ایسی سہولتیں میسر ہیں، موقع ہی نہیں آتا ایسے کام کرنے کا. تو وہاں جا کر خصوصی طور پر اس نیکی کے کمانے کا بھی اہتمام کریں. یعنی نماز، ذکر، دعائیں یہ تو سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، یا باقی ریچولز کی ادائیگی، لیکن کچھ اس طرف بھی توجہ. پھر اسی طرح واش رومز کو احتیاط سے استعمال کریں. جب آپ نکلے تو اس حال میں اس کو چھوڑ کر آئیں کہ دوسرا جائے تو اس کو کراہت نہ ہو. پانی بہت زیادہ کھول کر ضائع نہ کریں. پھر اسی طرح اپنے جسم اور لباس وغیرہ کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. بعض لوگ پسینے میں اٹے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں اور بہت نماز کی خشوع میں خلل ڈالتے ہیں. آپ بھلے استری نہ کریں، بھلے بہت اچھے کپڑے نہ پہنیں، سادہ لباس، معمولی سمپل سا لیکن دھلا ہوا صاف لباس پہننے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تھوڑا بہت تبلیغ اور تعلیم کا کام بھی کر لیں. جو لوگ آپ کے ساتھ گروپ میں ہیں ان کو کچھ سکھانے کے لیے کوئی کتاب پاس رکھیں. جو لوگ وہاں پر کہیں بھی آپ کو ملیں، کسی کو کوئی دعا سکھا دی، کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا، کسی کو یعنی کوشش کریں کہ کوئی ایک اچھی بات آپ کسی نہ کسی کو بتاتے رہیں. چھوٹے چھوٹے کارڈ کیسٹس تو تقسیم کر ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ خود زبانی بھی تھوڑی تھوڑی بات بتائیں، لیکن کسی کے سر پہ سوار نہ ہو. اب ایک اہم کام جو لوگ وہاں پر جا کر کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ ہے شاپنگ. اس کو سب سے آخر کی لسٹ پہ رکھیے. بعض لوگ اتنا سامان جمع کر لیتے ہیں کہ کمرے میں لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، خصوصاً جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور سامان زیادہ ہو جاتا ہے، یا پھر مدینہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر واپس لاتے ہیں اور ایک عذاب میں گرفتار رہتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بالکل واپسی کا وقت ہو تو کچھ لوگوں کے لیے اگر آپ کو ہدیہ وغیرہ خریدنا ہو تو وہ آپ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں عموماً رواج کیا ہے؟ جائے نماز، تسبیح. اب ہر شخص واپس آنے والا جائے نماز دے رہا ہے، تسبیح دے رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتنی جائے نمازوں پہ نماز پڑھے گا اور کوئی کتنی تسبیحیں پڑھے گا. تو صرف جائے نماز اور تسبیح کو ایک ریچول سمجھ کے مت خریدے، اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں لے سکتے. مثلا اچھی تلاوت کی کیسٹس لائیں، وہ لوگوں کو دیں وہاں سے لا کر. عموماً ہم کتابوں کی دکان پہ تو جاتے ہی نہیں نا، وہاں کی شاپنگ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کھجور لا سکتے ہیں، زمزم تو خیر لانا ہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں خریدنے کی کوشش کریں کہ جو دوسرے استعمال کریں اور آپ کو ثواب اور فائدہ بھی پہنچے. یعنی صرف ایک مخصوص چیز خرید کر اور صرف ایک سر سے اتارنے والی بات نہ ہو، بلکہ خریداری میں بھی سوچ سمجھ کر اپنی حیثیت اور وقت کے مطابق جو آپ خرید سکیں جس سے دوسروں کا بھلا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہاں سے ہی خرید کر آپ دیں. مثلا اگر آپ واپس آتے ہیں اور آپ کے مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اس موقع پر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. یعنی یہاں سے بھی آپ کوئی اچھی کتابیں، اچھی کیسٹس، اچھی چیزیں لے کر آپ لوگوں کو، آنے والے مہمانوں کو دے سکتے ہیں. یا اسی طرح یہ ہے کہ جیسے خوشبو کا ہدیہ ہے تو وہ مہنگا ضرور ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے ہدیے کو کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے. اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں. جتنے میں ایک جانماز آتی ہے اتنے میں خوشبو بھی آ سکتی ہے. جانماز کا اٹھانا بھی ایک مسئلہ ہے، خوشبو کا اٹھانا آسان ہے. تو اب ہوتا یہ کہ خوشبو عموماً چھوٹی سی چیز میں ہوتی ہے، جب دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کچھ ہی نہیں دے رہے. تو لوگ عموماً بلک کو بڑا پسند کرتے ہیں، حالانکہ ہر لحاظ سے مصیبت ہوتا ہے بلک، دنیا کے بوجھ اٹھانا.
تو اس میں آپ کو اگر محسوس ہو کہ ہاں جی یہ بہت چھوٹی چیز آپ کو دینے میں وہ آ رہا ہے، تو آپ یہاں سے کوئی ساتھ کتاب لے لیں، کوئی چیز لے لیں، اس کے ساتھ خوشبو رکھ کے آپ دے دیں. پیسے کا صحیح استعمال اور درست جگہ پر، تاکہ وہ محض لوگوں کے اسٹور ہی بھرنے یا لوگوں کی چیزوں میں اضافے کا سبب نہ بنے. اور پھر اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہوتا ہے انہی کو ہم دوبارہ تحفے بھی دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا ان رشتہ داروں کو ہم یاد نہیں رکھتے کہ انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں کون سا سوٹ دیا تھا حج پہ، تو ہم ان کو کیوں واپس کریں. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری ساری عبادتیں اور سارے سفر جو ہے وہ محض لین دین کا ایک حصہ بن کے رہ گئے. تو اس میں دے کر احسان نہ جتائیں اور لینے کی توقع نہ رکھیں اور کسی کے تحفے کا انتظار نہ کریں. کیونکہ یہ جو اشراف نفس ہوتا ہے نا، اشراف نفس یہ کہ توقع رکھنا فلاں رشتہ دار حج سے آئے گا تو دیکھیں کیا لاتا ہے، یا یہ کہ وہ لایا ہے تو کیا لایا، کھول کے دیکھنا، منہ بنانا اور ناپسند کرنا، یہ ساری چیزیں گھٹیا حرکات ہیں، ان سے بچنا چاہیے. لوگوں کو دعاؤں سے رخصت کریں، خوش دلی سے استقبال کریں، وہ کچھ لائیں آپ کے لیے نہ لائیں اس کا انتظار نہ کریں، کسی کو دے کر واپس لینے کا انتظار نہ کریں. یہ سب کام اگر فی سبیل اللہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح کو اتنی سچی خوشی نصیب ہوگی جو اس مادی چیزوں کی تبدیلی میں اور لین دین سے حاصل نہیں ہو سکتی. اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے حج یا عمرے کو حفاظت کرنا بھی سیکھیں. یعنی حج اور عمرے کی حفاظت بھی ضروری ہے. جو بخشش کے سامان وہاں سے ملے، جو تہجد کی مثلاً عادت پڑی، یا قرآن کی تلاوت کی، یا ذکر اذکار کی، یا اچھی روٹین کی، یا اچھی صاف ستھری غذا کھانے کی، یعنی ایک غذائی عادات کو درست کرنے کی، تو ان چیزوں کو واپس آ کر بھی اپنی روٹین میں لائیں. اور جس چیز سے پرہیز کرنا ہے وہ نیکیوں کا چرچا کرنے سے، کیونکہ نیکیوں کا چرچا کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنے طواف کی، کئی لوگ گن کے طواف بتاتے ہیں، حیرت ہوتی. اس کا ذکر نہ کرے، کوئی پوچھے بھی کہ بس جو اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ جو نصیب میں ہوا کر لیا. یعنی ایسے سوالوں کو بھی ٹالیں کہ جس سے آپ کی نیکیوں کے بہت سے راز کھلیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر جو تکلیفیں پیش آئیں، چاہے امیگریشن سے، چاہے وہاں کی حرم کی انتظامیہ سے، یا کسی، ان کا بہت زیادہ تبصرہ اور تذکرہ اور چرچا نہ کریں. یہ مشکل ہوئی، یہ تکلیف ہوئی، بس الحمدللہ اللہ قبول کرے، جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. کہیں ضرورت ہو تو کسی کو سیکھنے کے لیے، تجربے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں، کسی مقصد کے لیے، لیکن بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم حج بھی کراتے ہیں، ہم سفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سنتیں بھول جاتے ہیں، مخصوص دعائیں بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات غیر مسنون چیزیں پڑھا کر وہی درود تاج وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے جس میں شرکی الفاظ ہیں، اور ساتھ نیکی کریں گے، ساتھ اس کو ضائع کریں گے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یاد رکھیں حج کا سفر شوق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، عبادت کا سفر ہے، اطاعت کا سفر ہے، جنون کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے. یہ سفر دوسرے سفروں سے بہت مختلف ہے، اس لیے اسے عام سفر نہ سمجھیں. اس کی ابتدا سے انتہا تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں. یہ ایک دو سوال ہیں. سوال ہے، نقاب اگر سلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں تو کیا سکارف جو سلا ہوا نہ ہو بلکہ چکور کپڑے کو ڈبل کر کے بنایا ہو اور پن سے ٹائی کیا اور منہ پر بھی پن سے لگا لیں تو ٹھیک ہوگا؟ لگا سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن بعضوں کا سکارف بہت زیادہ ٹائی آپ اوپر نیچے کرنے سے وہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ سینہ کھل جاتا ہے. تو سکارف اگر آپ پہنے تو پلیز اپنا سینہ ضرور ڈھکیں، کیونکہ قرآن میں خاص طور پر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا حکم ہے کہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالیں. تو بعض خواتین چلی جا رہی ہوتی ہیں ہاتھ چھڑکاتے اور سینہ سارا کھلا، اور تو عام طور پر بھی یہ چیز ٹھیک نہیں، لیکن حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اجر و ثواب کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں. سوال ہے، اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے تو پہلے آپ اس کی شادی کریں، وہ فرض ہے، اور حج بعد میں. اگر ایسا پہلے کریں تو کیا آپ کا حج ہو جائے گا؟ یعنی شادی پہلے نہ کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو شادیوں کے اخراجات ہم نے بہت زیادہ بڑھا لیے ہیں، اس لیے ہمیں ایک بچے کے بعد ایک کے کرنے کی وجہ سے حج کا موقع نہیں ملتا. شادی کو سمپل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر بیٹی بعد میں کوئی دیکھنے والا ہے یا کہیں چھوڑ سکتے ہیں تو حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر ایسا ہے کہ کوئی ایسے شہر میں یا ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کے بچوں کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں، تو اس صورت میں پھر آپ پہلے بچوں کی حفاظت کو کوئی انتظام کریں اور پھر حج کریں. ایک اور مشورہ کسی نے دیا کہ اگر ساتھ ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی رکھی ہو، کیونکہ کمرہ جب بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لائٹ آن آف کر کے واش روم جانے کے لیے باہر اندر نکلتے ہیں تو دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں، یا پڑھنا ہوتا ہے آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ تنہائی میں اکیلے میں اپنی روشنی سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اسی طرح یہ ہے کہ کانچ کی چوڑیاں پہن کر جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ بعض اوقات دھکم پیل میں چوڑیاں ٹوٹتی ہیں، زمین پہ گرتی ہیں، اپنا خون بھی نکلتا ہے، دوسروں کو بھی اذیت ہو سکتی ہے.
بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی یا حجیانی لگاتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتائیں کہ ہم نے حج کیا ہو یا نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سے زائد حج کرنے کی توفیق دی ہو تو اس کو یاد نہ رکھا کریں کتنے کیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کو بتانے کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، عبادت ہے. آپ نے کہا کہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی احرام میں، حالانکہ عورت کا احرام نہیں ہوتا. نہیں، عورت کا احرام اس کی نیت ہوتی ہے. عورت کا احرام اس کا ارادہ اور وہ یعنی مخصوص حالت ہے. احرام کا لفظی معنی ہوتا ہے حرام کرنا، یعنی احرام کپڑے کا نام نہیں ہے. احرام نیت اور چند پابندیوں کو قبول کرنے کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے. تو وہ تو عورت اور مرد سب کے لیے ہوتا ہے. مردوں کا مخصوص لباس ہوتا ہے جبکہ عورت کا مخصوص لباس نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ گھر میں جیسے آپ نہائے ہیں اور خوشبو والے صابن سے نہا لیے یا شیمپو میں خوشبو تھی تو کوئی حرج نہیں کہ اس کے بعد آپ نے راستے میں جب احرام کی نیت کی تو پچھلی خوشبو اگر ساتھ لگی ہوئی ہے تو حرج نہیں. احرام کی حالت میں آ کر پھر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. ایک اور مشورہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں واپس آ کر ان کی غیبت نہ کریں، کیونکہ تھوڑی بہت کوئی تنگی تکلیف ہو جاتی ہے پھر ہم آ کے قصے کہانیاں سناتے وہ فلاں میرے ساتھ تھا، اس نے تو حد ہی کر دی، فلاں موقع پر ایسا کر دیا، فلاں موقع پہ ایسا. اس سے بھی آپ کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. زمزم پیتے وقت کوئی مسنون دعا بتا دے. مجھے اس وقت مسنون دعا تو یاد نہیں، لیکن جو دعا میں مانگتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا. اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ احرام کی پابندیاں عمرہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. باقی دن جو آپ مکہ مدینہ میں رہیں گے اس میں یہ ساری پابندیاں نہیں ہوگی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا ہی حج کا سیزن جو ہے وہ خوشبو والا شیمپو یا لوشن یا کوئی چیز نہیں لگا سکتے. نہیں، یہ صرف احرام کی نیت کرنے سے لے کر بال کاٹنے تک. کیا طواف افاضہ اور رمی مخصوص اوقات میں کرنا واجب ہے؟ کیا ان دونوں مناسک کے اوقات فکس ہیں؟ نہیں، ان کے اوقات فکس نہیں. رمی کا وقت تو ہے کہ زوال آفتاب کے بعد ہوتی ہے اور پہلے دن سورج نکلنے کے بعد، لیکن باقی وہ نہیں ہے. کیا حج یا عمرہ قرض کے پیسوں سے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو جانے سے پہلے باقی قرضے بھی اتارنے ہیں. کہاں یہ کہ آپ قرض لے کر جا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.